الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 17ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سارے کلاموں سے افضل۔ ہمیں اس کلام کو سیکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ کا علم حاصل کیا کرو، یعنی سیکھو اس کو اور اسے مضبوطی سے تھامو، یعنی یہ نہیں کبھی پڑھو کبھی چھوڑ دو، اور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، یعنی اگر انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دے اور اس کے ساتھ تعلق کم کر دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے گویا اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ تھا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو صرف رمضان میں نہیں، صرف ہفتے میں ایک دن نہیں، بلکہ ہر روز تعلق رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر انسان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کی موت نہایت قریب ہے۔ موت تو انسان کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود اور ایسی حقیقت ہونے کے باوجود کہ جس میں دو انسانوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ چند بدوی ننگے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کم عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آ جائے گی۔ تو ہشام کہتے ہیں اس حدیث کی تفصیل میں یعنی موت آ جائے گی۔ تو ہر شخص کی قیامت کب ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی موت ایک طرح سے قیامت صغریٰ ہے۔ انسان عمومی طور پر اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس دن کو بھولے رہتے ہیں جب ان کی رب العالمین کی طرف واپسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی غفلت کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ جب ان کا حساب شروع ہوگا اور وہ شروع ہو جاتا ہے موت کے مرحلے سے ہی، جو فرشتے آ کر انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر اگلا امتحان قبر میں، اور اس سے اگلا اور بڑا امتحان حشر کے دن، قیامت کے دن، یہ سارے حقائق اور سارے واقعات ایسے ہیں جس میں سے ہر انسان کو لازمی طور پر قدم بقدم گزرتے چلے جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ان مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی تیاری کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحمت فرماتے ہوئے ہمیں اس سے جگا رہے ہیں۔ فرمایا چونکہ یہ غافل ہیں اس لیے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید ہو، اللہ کی آیات ہو، ان کو ایک رسم سمجھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، دل ان کے دوسری فکروں میں منہمک ہے، یعنی وقتی اور عارضی دنیا کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، ان کے لیے عموماً زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت اس بڑے دن کی فکر سے کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہیں اور انسان کے پاس اپنی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے،
پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا تھا اس کی تاثیر سے سبھی واقف تھے اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے تھے، کیونکہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں۔ لیکن ظالم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونے سے ہٹانے کے لیے قرآن مجید پر اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے، چپ کے ایک دوسرے کو روکتے، اور ایک وسپرنگ پروپیگنڈا کا عمل تھا جو اس معاشرے کے اندر جاری تھا، اور کہتے کیا کہ یہ شخص آخر تم جیسا ہی تو ایک انسان ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ یعنی نعوذ باللہ قرآن مجید کا اثر ان کے نزدیک جادو تھا، اور وہ بھی یہی الزام لگاتے کہ دیکھو یہ تمہاری برین واشنگ کر دے گا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھنا ورنہ تمہاری سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کیا بہتر کی طرف ہوتی ہے یا کسی برے راستے کی طرف؟ اگر قرآن مجید انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا کہ کون سے عمل اس کے مطابق ہے اور کون سے اس کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسپرنگ کمپین کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے۔ یعنی تم چپ کے باتیں کرتے رہو میرے خلاف، میں نہیں بھی سنتا نہیں بھی جانتا تو میرا رب جانتا ہے، اور میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے۔ یہ بات ایک داعی حق کو اتنی تسلی دیتی ہے اور بالکل مطمئن کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے کام پر فوکسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی ساری چیزوں کو وہ رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے۔ ایک اور الزام اور ایک اور پروپیگنڈا کیا تھا لوگوں کو بہکانے کے لیے، جو نئی اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ شخص رات کو کچھ خواب دیکھ لیتا ہے اور ادھر ادھر کی الجھی باتیں، اور پھر دن کو وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے۔ مگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت، بل افترا ہو۔ اس میں بھی تسلی نہ ہوتی تو کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی ایک نہیں کئی الزامات لگائے گئے آپ پر، اور یہ سب ان کی انسیکیورٹیز تھی کہ اگر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور وہ آپ کو فالو کرنے لگے تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا؟ ہم جو مکہ میں لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں، اور مکہ میں ہونے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان سب پر بھی ہماری دھاک ہے، تو ہمیں تو اپنی یہ کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگوں نے اپنا سردار مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا انہوں نے بھرپور طریقے سے ہر الٹی پلٹی بات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کی، اور پھر کبھی کہتے ہیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، یعنی ہماری مرضی کے مطابق تم عمل کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروگرام کے تحت دنیا میں بھیجے گئے تھے، محض اس لیے نہیں کہ ہر وقت وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا جواب دیتے رہیں، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی نشانیاں بہت فائدہ نہیں دیتی، بہت سے لوگوں نے نشانیاں دیکھی اور پھر بھی نہ مانے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان کیوں ہے رسول بن کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نئی بات تو نہیں، پہلے بھی یہی ہوا، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ انسان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے لیے چن لے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو ان کو تاریخ سے سبق لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح وہ لوگ برباد ہوئے، اور بچا کون؟ جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اس لیے اہل مکہ تم بھی اپنے مستقبل کو، اپنے انجام کو سامنے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تاریخ دوبارہ تم پہ دہرائی جائے۔
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں، تمہاری اصلاح کا پروگرام ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی انسان کو کوئی بھی تحریر، کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جس میں اس کا ذکر ہو. تو یہاں تو سب کچھ ہے ہی انسان کے بارے میں، اور اے انسان تو ہی اس کا مخالف ہو گیا. گویا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو اس کتاب کی، اور اس کتاب کے لانے والے کی مخالفت کر کے اور بھیجنے والے کے مقابلے میں تکبر کر کے. یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ہی بستیاں جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھیں، ان کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد کسی دوسری قوم کو اٹھایا، ایک کے بعد ایک. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، وہیں رہو، شاید کہ تم سے پوچھا جائے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی، اور یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان سمجھے، اس کی نگاہوں کا پردہ ہٹے، وہ حقیقت کو دیکھے، وہ آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب تک وہ مادی دنیا میں رہتا ہے وہ جاگتا نہیں. جب تک اس کے آس پاس عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں وہ گہری نیند سوتا ہے. جاگتا کب ہے؟ فرمایا جب ان کے اوپر عذاب آیا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. یعنی انسان غفلت سے اس وقت جاگتا ہے جب مادی سہارے اس سے چھوٹ جاتے ہیں. جب تک اس کے مال، اسباب، رشتہ دار، دوست، دنیا کی اور نعمتیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں، فراوان ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میلے ہمیشہ ایسے ہی لگے رہیں گے. وہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، ہنستا کھیلتا، اپنے غم دکھ درد چھوٹے موٹے جو اس پہ آتے ہیں وہ ان سے بانٹ کر آرام پاتا ہے. لیکن جب انسان کو حقیقی معنوں میں دنیا کی بے وفائی کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنا نہیں، کوئی بھی ایسی مشکل، کوئی بھی ایسا دکھ اور تکلیف جس میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہوش میں آتا ہے کہ واقعی یہ دنیا کی حقیقت ہے اور آخرت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، تو کیا بنے گا. لیکن جب بڑی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان واپس نہیں پلٹ سکتا. اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو دنیا میں آنے والے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے سبق لے اور ہوش میں آ جائے اور اپنی تنہائی کو سمجھے کہ وہ اکیلا بھیجا گیا ہے، کہ وہ دنیا میں تنہا آیا ہے اور تنہا ہی واپس جائے گا، تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. جب اس کا کوئی والی، وارث، مددگار اس کے ساتھ نہ ہوگا تو وہ ہر ممکن کوشش سے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرے اور وہ کام کر کے جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا، غفلت میں زندگی نہ گزارے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اور وہ یہی پکارتے رہے کہ ہم غلطی کر رہے تھے، ہم خطاوار تھے، ہم نے ٹھیک نہیں کیا. یعنی پورا احساس ہو جائے گا ان کو، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، ایسی کھیتی کی طرح جو بجھ گئی ہو، کٹ چکی ہو، جس کی جڑ ماری گئی ہو. زندگی کا ایک شرارہ تک ان کے اندر نہ رہا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے، جو کچھ بھی جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے کہ انسان اس میں صرف مزوں کی تلاش میں رہے اور جب کسی چیز میں مزہ نہ آئے تو کہ بور ہو گئے. حتیٰ کہ دین کو بھی صرف مزے کے طور پر لے، سنجیدگی کے ساتھ نہ لے. فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے نہیں بنایا، یہاں تو آنے کا ایک مقصد ہے، ایک پرپز ہے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے، پھر تمہیں اس تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، کیونکہ انسان کی غلطی ہمیشہ یہی ہے
کہ وہ حق کے مقابلے میں ایسی تعویلیں کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق کو جھٹلا سکے یا اس کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لے اور جو مزے وہ کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی بھول اور اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے۔ تو اے انسان تم کیا چیز ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم منہ موڑتے ہو۔ تم اگر منہ موڑو بھی تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اس کی عبادت کے لیے بہت مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، جو اس کی عبادت سے تھکتے ہی نہیں، ملول ہی نہیں ہوتے، بور ہی نہیں ہوتے، کیے چلے جاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن تسبیح کر رہے ہیں کانسٹنٹلی، لا یفترون، دم ہی نہیں لیتے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہم قرآن مجید پڑھیں، تھوڑی دیر عبادت کریں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تھوڑی بریک لے لیں، ذرا سستا لیں، تھوڑا آرام کر لیں، اتنی دیر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، انف، بہت ہو گیا۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر 24 گھنٹوں کو دیکھیں اور کل عبادت کے اوقات کو کیلکولیٹ کریں، خود بیٹھ کے لکھیں ہم نے کتنی عبادت کی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا بہت اچھی طرح جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم اپنی عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے کمپیئر کریں تو وہ تو مسلسل ایک کام کر رہے ہیں، کوئی بریک نہیں لیتے، ذرا بھی تھکاوٹ کا اور بوریت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو پھر ہماری کیا خوبی، پھر ہم نے کیا کمال کیا؟ ہم اپنی کس عبادت پر تکبر کر سکتے ہیں، کس کام کو بڑا سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی کسی نیکی پر انسان کو مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ اگر وہ اپنا مقابلہ کرے ان سے جو کسی وقت بھی کام نہیں چھوڑ رہے، تو پھر تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود چونکہ ہم اپنی چوائس سے کرتے ہیں، فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ چوائس نہیں تو وہ مجبوراً مصیبت کے مارے کر رہے ہیں، وہ بھی خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس چوائس ہے اور ہم خوشی سے جب اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت راضی کر دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور بھی انہوں نے ہستیاں ایسی تلاش کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی سرکشی کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا غیر اللہ پہ بھروسہ ہونا ہے۔ شرک سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ انسان کا پھر اصل کام سے فوکس ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اپنے مقصد سے پھر جاتا ہے۔ تو جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی میری مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، کوئی میری فریاد سننے والا ہی نہیں، کوئی مجھے چھڑانے والا ہی نہیں سوائے ایک اللہ کے، جو کچھ ہے بس صرف وہی ہے، تو وہ پوری طرح کوشش میں لگ جاتا ہے کہ پھر اسی ایک اللہ کو ہی راضی کرے۔ ورنہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں بھی فائدہ دے گا، فلاں کام آئے گا، فلاں مدد کرے گا، تو پھر اللہ کے لیے وقت کم ہی بچتا ہے اور سارا وقت ادھر ادھر کے لوگوں اور ادھر ادھر کی چیزوں کو راضی کرنے میں گزر جاتا ہے۔ انہی کا ڈر، انہی کی خوشی ہر وقت سامنے چھائی رہتی ہے اور اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو غیر اللہ کی طرف سے ہٹا کر ایک ہی نقطے پر فوکس کرایا گیا۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، کیونکہ ان کا آپس کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا۔ مثلا ایک گاڑی پہ 2 ڈرائیور بٹھا دیں تو آپ دیکھیے کیسے چلتی ہے پھر وہ۔ بس پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں میں کسی کے آگے جواب دے نہیں، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا یا کیوں نہ کیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقی سب وہ سب جواب دینے والے ہیں، ان سب کو جواب دینا ہوگا، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ آپ ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ کہیں بھی نہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔
ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر نے آ کر یہی ایک بات کہی لوگوں کو، اور اسی کے لیے پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی کے لیے انسان تخلیق کیے گئے، اور اگر انسان اس کام کے بغیر دنیا سے جاتا ہے تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کچھ بھی کرے مگر اللہ کی عبادت کو نہ بھولے، اپنی ساری وفاداریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دے اور اس میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ یہ کہتا ہے رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، یعنی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور اگر اللہ راضی نہیں تو وہ کرتے بھی نہیں۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ کن کی صفات ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں کی، وہ تو خود اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ ہمارے ہاں ظالموں کو یہی بدلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیارا بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ لوگوں مجھے الہ مانو۔ اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، جو مانتے نہیں؟ کیا غور نہیں کیا؟ کس بات پر؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، الگ کیا۔ زمین و آسمان کی ابتدائی حالت بڑے گولے یا سپر ایٹم کسی تھی جس کے سارے اجزاء اس کے اندر نیوکلیس کی طرف کھچے ہوئے تھے اور بہت شدت کے ساتھ کھچے ہوئے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک شدید دھماکے سے وہ پھٹے اور باہر کی طرف پھیلنے لگے، پھر جب اللہ چاہے گا تو واپس ان کو اپنی اصل پر لے آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں تو بات 1400 سال پہلے کی گئی، لیکن اس وقت تخلیق کائنات کے بارے میں جو سب سے بڑی تھیری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پہلے سب ایک تھا اور پھر اس کے بعد وہ الگ الگ ہوا۔ لیکن ہوا کیسے؟ اگر وہ اتنی شدت سے اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کو باہر کی طرف پھاڑ کے پھیلا دیا، اس کو توڑ کے باہر کی طرف پھیلانا شروع کر دیا، اور وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا، پھیلتا ہی چلا جا رہا، نئی نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا۔ یہ کرنے والے ہم ہیں، خود سے نہیں ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب بھی نہیں مانیں گے کہ پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے؟ جیسا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر پوچھا تو آپ نے اس کی یہی وضاحت فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی۔ یعنی ایک تو ہائی ویز انسان بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی راستے زمین کے مختلف حصوں کو باہم جوڑنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے پیدا کر رکھے ہیں، جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ، دریاؤں کے ساتھ ساتھ اور جنگلوں کے اندر سے بھی گزرتے ہیں۔ شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، یہ ذومانی فکرہ ہے، یعنی ایک تو دنیا میں زمین پہ چلنے کا اور اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یعنی کتنے شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں اور کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن سب چیزیں زمین پہ نہیں آتی۔ اللہ نے ایک غیر مرئی چھت ایسی بنا دی بیچ میں کہ وہ فضا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے، اپنے کام سے کام ہے اور مسلسل تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔ یسبحون، اور ان کی گردش ایسی ہے جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو، اتنی آسانی کے ساتھ۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کیونکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو اور ہمارے یہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم اپنی پرانی جگہ پہ لوٹ جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جانور، سب پر یہ مرحلہ گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بالآخر مرنا تو ہے ہی، جس کو چاہیں اپنا محبوب بنا لیں، بالآخر جدا تو ہونا ہی ہے۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں انسان کو جو بھی کوئی راحت سکون ملا ہے یا کوئی رنج اور غم ملا ہے، یا مفلسی ہے یا امیری ہے، یا قوت ہے یا کمزوری ہے، یا صحت ہے یا بیماری ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح دن اور رات کا اختلاف ہے، ایسے انسان کے اوپر آنے والی حالتوں میں اختلاف ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس طرح ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف تم کو پلٹنا ہے، یعنی بالآخر ایک دن یہ سلسلہ ختم ہوگا اور سب کے پیپرز واپس لے لیے جائیں گے، امتحان کا وقت ختم، گھنٹہ بج جائے گا، موت آ جائے گی اور انسان اگلی دنیا کی طرف ٹریول کر جائیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی ان کو نگیٹ کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہے، یعنی ان کو یہ تو بڑی فکر ہے کہ جو انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو ان کو یہ خیال نہیں کہ جس رب نے سب کو بنایا ہے اور خود ان کو بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کی یاد میں کیسی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے حق میں کیسا ظلم کر رہے ہیں اوروں کو اس کا درجہ دے کر۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، یعنی جلدی گھبرا جاتا ہے اور جلدی پریشان ہو جاتا ہے اور جلدی نتائج چاہتا ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی مت مچاؤ۔ ہوتا یہ کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کب مدد آئے گی، حالات تنگ ہوتے ہیں تب بھی، اور اگر ہم کو اچھا کام کر لے تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ اچھا جلدی سے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے جو ہم نے کیا ہے، تو دعا مانگی ہے تو فوراً قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کو جلدی سے پکڑ کیوں نہیں لیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے طریقے پہ کام نہیں کرتا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونے لگے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ایک وقت مقرر ہے جس میں ہر انسان کو اچھا یا برا کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، عذاب کیوں نہیں آتا؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ اپنے منہ آگ سے نہ بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ اس کو دفع نہ کر سکیں گے، اور نہ ان کو لمحہ بھر ہی مہلت مل سکے گی۔ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ہے کوئی جو تمہیں چھڑائے؟ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ کیونکہ ایسے ہی کچھ سہارے ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو
اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دل لگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے. یہی انسان کی بھول ہے. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی ان پر دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو رہی ہے، اور اب تو یہ تھیوری بھی پیش کی جا رہی ہے کہ زمین کا سائز بھی سکڑ رہا ہے. پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان پر وسائل کو تنگ کر دے گا تو یہ ممکن نہیں کہ پھر یہ اللہ کے پیغمبر کو مغلوب کر سکیں. ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، یعنی انسانوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا، یعنی رائی کا دانہ بہت ہی چھوٹا دانہ ہوتا ہے، یعنی اتنا سا بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے وہ ہم سامنے لے آئیں گے، چھپا نہ رہے گا. اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی کسی اور سے مدد بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے برکتوں والی کتاب اتاری اور تم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، تم اس کو سننا نہیں چاہتے، تم اس کی باتوں کو ماننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے، تم اس کا انکار کرتے، تم اس کو جھٹلاتے ہو. نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا جو اتنے فائدے والی چیز کو اپنے سے دور کر دے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، رشد عطا کی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو، یعنی چند بت ہیں خوبصورت سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ تم ریجھ رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پائے نہیں، اور کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہو رہی؟ کیونکہ ایسی بات تو انہوں نے کبھی کسی سے سنی نہ تھی. تو ان کے لیے تو بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ ایک شخص اٹھ کے ان کے صدیوں کے طریقوں کو جو اسٹیبلش ہو چکے تھے ان کے کلچر میں ان کو چیلنج کر رہا ہے. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی اگر تم میری دلیل سے بات نہیں سمجھتے تو میں تمہیں پھر عملی طریقے سے بتاؤں گا کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی جب وہ پجاری وغیرہ وہاں نہیں تھے تو موقع پا کے انہوں نے سارے بت توڑ ڈالے اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ باقیوں کا کیا حال ہوا. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لا اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کیا کہ اس کی کیسی خبر لی جاتی.
اور ابراہیم علیہ السلام اصل میں چاہتے بھی یہی تھے کہ سارے لوگ موجود ہوں اور میں ان کے سامنے حق کی بات رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی، بولے تو جانتا ہے کہ یہ تو نہیں بولتے۔ یہی تو سمجھنے کی بات تھی، لیکن انہیں نہ سمجھ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تو پھر تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دلیل کے مقابلے میں دھمکی، اور اتنی بڑی دھمکی کہ اس کو ختم کر دینے کا، قتل کر دو کا، جلا ڈالو، کیونکہ جلا کے مارنا کسی کو بہت زیادہ اذیت ناک بھی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی لیتا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی سخت قسم کی سزا تجویز کی، اور کس لیے کی؟ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے۔ حیرت کی بات ہے کہ خدا تو اس لیے ہے کہ وہ بندوں کی مدد کرے، نہ کہ اس لیے کہ بندے اس کی مدد کریں یا اس کا دفاع کریں۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی بن جا ابراہیم پر علیہ السلام۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سب نے مل کے جو آگ میں پھینکا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے کہ ایک خراش بھی ان کے جسم پر نہیں آئی تھی۔ یہ اتنی حیران کن بات تھی، اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیتے تو بات سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے سمجھ کر نہ دی۔ کیونکہ انسان جب ایک غلط رستے پہ پڑ جاتا ہے یا اندھیروں میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، اور وہ انجانے میں انہی سے ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اور بھڑکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ یعنی وہ ایک طرح سے فسادی جانور ہے۔ اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کی جگہ۔ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا۔ اب دیکھیے، اولاد تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن انسان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے اگر اس کے بچے نیک ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ انہوں نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتوں والی زمین عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، ان کے بچوں کو جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، حکمت عطا کی، معرفت دی، نبوت دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زبردست ویژنری تھے۔ ایک طرف اسحاق علیہ السلام ہیں فلسطین میں، دوسری طرف مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہیں، پھر ایک اور علاقے میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں، خود بھی ہر جگہ گھوم پھر کر اللہ کی باتیں لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے اتنا بڑا کام کیا کہ جو ایک پوری امت نہیں کر سکتی۔ تو یہاں اسی لیے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ ان کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، حد سے بڑھنے والی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اب سب کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔
وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، اس نے دعا مانگی تھی، جو اپنی قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے تھک کے مانگی تھی کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو ہی انتقام لے، تو میری مدد کر۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی وہ بدکار قوم جو ان کو طرح طرح سے ستا رہی تھی ان سے نکال کے ان کی مشکلات آسان کر دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام اگرچہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ نے دونوں کو علم اور حکمت دی، لیکن ایک فیصلے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر تھا۔ اور اس کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور پر یہ کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ جس شخص کی بکریوں نے کھیت والے کا کھیت برباد کیا ہے اس کی بکریاں لے کر اس کھیت والے کو دے دی جائیں جرمانے کے طور پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بکریاں اس کو اس وقت تک دی جائیں جب تک وہ بکریوں کا مالک کھیت درست نہیں کر دیتا، جب وہ خرابی کی اصلاح کر دے تو اپنی بکریاں واپس لے لے۔ تو یہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر فیصلہ تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے مسخر کر رکھے تھے پہاڑ اور پرندے جو تسبیح کرتے تھے، یعنی جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے، زبور کے جو مختلف ہمز تھی اس کے اندر اللہ کی تعریف کے کلمات وہ پڑھتے بہت خوبصورت آواز میں، تو پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، اور پہاڑوں کے بیچ میں جب وہ پڑھتے تو اس کی گونج سے ایک عجب سما پیدا ہو جاتا۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی پچھلی بات کے فوراً بعد داؤد علیہ السلام کی خاص تعریف کی گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ داؤد علیہ السلام کا مقام کچھ کم ہے یا ان کی عبادت کچھ کم تھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہر انسان کے مختلف امتحان ہوتے ہیں، علم اور حکمت میں برابر ہونے کے باوجود کبھی ایک کی بات دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک بات کو لے کے جنرلائز کر دیا جائے اور اس کی باقی ساری چیزوں کو کم تصور کیا جائے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جیسی خوبی ہو بھلائی ہو اس کو تسلیم کیا جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، یعنی ایک کی تعریف کا مطلب دوسرے کی تنقیص نہیں ہوتی۔ اگر دو انبیاء کا حال جو اللہ نے ذکر کیا ہے نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ قاضی تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کے اجتہاد میں معذور قرار دیا، یعنی ان کا فیصلہ جو تھا یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی مزید خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرع بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جس بھی نعمت کو استعمال کرے، چھوٹی اور یا بڑی، اس پہ شکر ادا کرے، تو اس طرح اس نعمت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین کی طرف۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، یعنی شیاطین اور جن جو تھے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیے، جو اس کے لیے غوطے لگاتے، یعنی سمندروں کے اندر، اور طرح طرح کی چیزیں نکال لاتے، اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے
ان سب کے نگران ہم ہی تھے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا رب مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اور ان جیسے اور بھی اس کو عطا کیے. رحمتا من عندنا، اپنی خاص رحمت کے طور پر. وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں کے ساتھ کیسے کیسے احسانات فرماتا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، یعنی مال اولاد، فصلیں، کھیت، سونا چاندی، علم، حکمت، نبوت، عبادت کی توفیق، ہر بھلائی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان تھے اس اعتبار سے، سب سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس تھیں. تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ ہاں یہ کیوں نہ عبادت کریں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اتنی سہولتیں ہیں، یہ تو عبادت کریں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کر لی، اور ہوا یہ کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، مال و دولت چلا گیا، جانور مویشی مر گئے، فصلیں سوکھ گئیں، بچے چلے گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، سوائے بیوی کے کوئی پاس نہ رہا، دوستوں نے چھوڑ دیا، کوئی قریب نہیں لگتا تھا کہ جسمانی بیماری لگ گئی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس میں ان کی آزمائش نہ ہوئی ہو. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. کہنے لگے یا رب جب یہ ساری چیزیں تھی میرے پاس تو بھی میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، میں تیرا شکر ادا کرتا تھا، مجھے کبھی ان چیزوں پر تکبر نہیں تھا. لیکن جب یہ سب کچھ تو نے لے لیا تو اب میرے اور تیرے بیچ میں اب کچھ بھی نہ رہا، میں اور زیادہ تیرے قریب ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی، نہ صرف یہ کہ ان کی وہ چیزیں لوٹائیں بلکہ اس سے بھی دگنی دی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش ہوئی. تو وہ اس کو جب اکٹھا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں تیری برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، کہ تو مجھے دے رہا تو میں اسے لے رہا ہوں. تو شکر گزاری کے طور پر تو کسی نعمت کو شکر کے خوش ہو کر لینا اور اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی صرف تکلیف پر صبر ہی نہیں بلکہ نعمت پر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو ہم نے دی، یعنی حکمت، علم، نبوت، کہ جس کی بنا پر انسان صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ سب صابر لوگ تھے. کل من الصابرین، ان کا ذکر ایوب علیہ السلام کے بعد آیا، ان کا سب سے پہلے، کیونکہ سب سے زیادہ درجہ صبر میں ان کا بلند تھا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اس صبر کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے. ان کے لیے بھی یہی گواہی کہ وہ نیک تھے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، مراد یونس علیہ السلام. کہیں ان کا نام لیا گیا قرآن مجید میں، کہیں ذنون کہا گیا، کہیں صاحب الحوت کہا گیا ہے. اور انہیں مچھلی والا اس لیے کہا گیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے، کس سے؟ اپنی قوم سے، کہ مانتی کیوں نہیں. ہوا یہ تھا کہ قوم پر عذاب کا فیصلہ آیا تو انہوں نے جلدی کی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اب دیکھیے کہ پیغمبر ہر کام اللہ کی حکم کے آنے کے بعد کرتے ہیں. اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ایسا ہونا ہے، انہیں اب یہاں سے نکلنا ہے، لیکن وہ چند لمحوں کے ہی فرق تھا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک آپ کو اجازت نہیں ملی، حکم نہیں آیا. اتنی زیادہ احتیاط کرتے تھے پیغمبر. بہرحال جب وہ نکلے تو ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے، وہاں دیکھا ایک کشتی آ رہی ہے، اس پر بیٹھے اور چل پڑے. اب جو ہی کشتی تھوڑی آگے گئی تو وہ ڈوبنے لگی. تو اس دور میں یہ گمان ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے اور وہ کسی کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈوبتی.
تو انہوں نے کہا کہ کون ہے ایسا شخص؟ کوئی نہیں بولا. تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا. انہوں نے اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیا. پھینکنا ہی تھا کہ وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے. وہاں مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے اور مچھلی خود سمندر کی تہوں میں چلی گئی اور اندھیروں پر اندھیرے, کسی قسم کی کوئی روشنی کی کرن نہ تھی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور انتہائی غم کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. فنادا فی الظلمات, ان اندھیروں میں اس نے جا کے پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی معبود مگر تو ہی, تو پاک ہے, تیری کوئی غلطی نہیں, تجھ میں کوئی عیب نہیں, تیرا ہر فیصلہ درست ہے. انی کنت من الظالمین, میرا ہے سب قصور, میں ہی ظالموں میں سے, میری غلطی ہے, میری خطا ہے. اب دیکھیے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے, اس سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. اور ایک وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں, تو میری اپنی غلطی ہے. اور یہ غلطی کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. فاستجبنا له, ہم نے اس کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم, ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. یعنی فزیکل تکلیف سے زیادہ غم کی تکلیف تھی جو ان پر حاوی تھی کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی, یہ میں نے کیا کیا. یعنی سخت قسم کی ریئلائزیشن اور ندامت کہ اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے یہ کہنے میں. ہم لوگ بھی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور بس پڑھے جاتے ہیں, وی ڈونٹ مین اٹ کہ ہمارا قصور ہے, وی آر رانگ. کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے کہ آئی واز رانگ, میری غلطی. یہ اعتراف بڑا مشکل ہے, لیکن جو شخص یہ مشکل مرحلہ پار کر لیتے ہیں ان کے لیے پھر آسانیاں ہی آسانیاں, ان کے لیے پھر اندھیروں سے دن نکل آتا ہے, روشنی ہو جاتی ہے, آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے کہ کوئی شخص اپنی غلطی کو سمجھے اور اس کو پھر مان جائے. یہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن جو مان جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں. جو بھی ان جیسا اخلاق اور کردار اپنائے گا ان کے لیے یہی جزا ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کہا گیا کیوں نہیں, ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وزکریا, اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ, جب اس نے اپنے رب کو پکارا, ربی اے میرے رب, لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین, اور تو بہترین وارث ہے, بہترین وارث تو تو ہی ہے, تو ہی باقی رہے گا, ہم سب تو جانے والے ہیں, لیکن تیرے کام کے لیے ایک مددگار چاہیے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا, یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئی. یہ سب کون تھے جن کی اتنی دعائیں سنی گئیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ سب نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے, نیکیوں کے لیے دوڑنے والے تھے. اب ہم اپنا حال بھی دیکھیں, اپنی خواہشات کے پیچھے تو ہر شخص دوڑ رہا ہے, لیکن نیکی کے کام میں مثلا مسجد جانا ہو یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہو, تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ سوچتے ہیں, کئی کیسی تعویلیں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ ہی کرنا پڑے. لیکن یہ لوگ ہمارے لیے بہترین نمونہ, یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا, یہ ہے ان لوگوں کا راستہ. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ سب بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور یہ ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے, نیکی کے کاموں میں دوڑ دو, بھاگ دوڑ, محنت, کوشش, اور ساتھ ساتھ دعائیں, امید سے بھی, رغبت کے ساتھ بھی, اور ڈر سے بھی. اور ایمان ان دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے, امید اور خوف کے بیچ میں. اچھا ہماری دعا سن لی جائے گی, کبھی کیا پتہ نہ سنی جائے, اچھا اور مانگتے ہیں, یعنی ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ہمارے آگے خشوع کرنے والے, بہت ہمبل تھے, جھکے ہوئے تھے, دبے ہوئے تھے, ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہ تھا. ایسا ہی ہوتا ہے ایک نیک انسان.
واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، مردوں کے ذکر کے بعد ایک عورت کا ذکر کیا اور اس کی خوبی بتائی، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ساری زندگی ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی شہوانی خواہشات پر قابو پایا. اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے کہیں کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی، ان کی صفائی بیان کر رہا ہے. اور ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، یہ سب ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم سب میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی بجائے، اس کے راستے پہ چلنے کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اوروں کو خدا بنا لیا، اوروں کو سینٹر آف لائف بنا لیا، اوروں کی عقیدت کے گن گانے لگے، لہذا دین ٹکڑوں میں بٹ گیا. کلن الینا راجعون، یہ سب ہماری طرف آنے والے ہیں. جنہوں نے دین میں ایسی خرابیاں پیدا کی، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو کرنا کیا چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے انسانوں سے بڑھ کر. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل کے لیے شرط اول اخلاص ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کا انکار نہ کیا جائے گا، ناقدری نہ ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا. یعنی یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے، اس طرح نکلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، یعنی سلپ کرتے ہوئے، تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. اور خاص طور پر یہ بات کہ وہ بلندی سے نکل پڑیں گے، یعنی یوں لگے گا جیسے اوپر سے پھسل کے آ رہے ہیں. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، تبھی پتہ چلے گی جب وہ سامنے آئیں گے. اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی پھر قیامت بہت قریب آ جائے گی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے. جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے. جب سارے سہارے چھٹ جائیں گے تو پھر اپنی غلطیاں یاد آئیں گی. اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. یعنی بتوں کو بھی، اور خاص طور پر وہ جو خود چاہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، ان کو بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں جانا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی، تاکہ ان کے پیروکاروں کو، فالوورز کو پتہ چلے کہ ان کی کیا حقیقت تھی. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے. اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، بالکل ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر. اور وہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے، ساری خواہشات پوری ہوں گی. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، زبردست استقبال. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، رول کر دیے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے تخلیق کی پہلے ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یعنی جیسے پھیلایا تھا سب چیزوں کو واپس لپیٹ دیں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے.
اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. پیغمبروں کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے پیغمبر دنیا میں آئے, ان کو طرح طرح کی نعمتیں بھی ملی, جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں آیا. اور یہاں پر زبور کا ذکر ہے کہ اس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ایسا نہیں کہ جو عبادت کرے اسے چھن جاتی, ان کے لیے بھی ہے, کیونکہ اللہ نے ان نعمتوں کو بندوں کے لیے, اپنے مومن بندوں کے لیے حرام نہیں کیا. لیکن اصل بات ہے کہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے حق میں بہتر ہے جو واقعی وفادار ہیں اپنے رب کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو تمہیں بھیجا تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت تھی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین کے خلاف بد دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا, مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, توحید کی دعوت ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دیجئے میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو, سات پردوں میں کرتے ہو, وہ بھی دیکھتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق. آخر کا رسول نے کہا ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے, کیونکہ وہ ایسا زلزلہ ہوگا اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے. جس دن انسانوں کے دل کانپ رہے ہوں گے, نگاہیں خوف زدہ ہوں گی, زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن جائیں گے, بچے بوڑھے نظر آئیں گے خوف کے مارے. وہ دن بہت سخت دن ہوگا, اس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی ماں جو کسی حال میں بچوں سے غافل نہیں ہوتی, اس دن اسے بھی پتہ نہیں چلے گا, وہ بھی بھول جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اب دنیا ہی ختم ہو رہی تو مزید بچوں کی کیا پیدائش. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے کہ ان کو جیسے ہوش ہی نہیں, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. یعنی حیرت کی بات ہے کہ جب ایک ایسا دن پیش آنے والا ہے اور انسانوں کو یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا, اس کے باوجود کچھ لوگ بغیر علم سے, بغیر کچھ سیکھے, بغیر کچھ جانے یا جان کے بھی انجان بن کے اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقام نہیں پہچانتے, اس کی باتوں کی قدر نہیں کرتے. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگو, اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بغیر شکل کے بھی. انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے, نہیں بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے, اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے, نہیں بہت ہی بوڑھا ہو جاتا ہے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یہ ہے انسان کے علم کا حال کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی ساری طاقتیں اس طرح کھو دیتا ہے کہ گویا وہ کسی چیز کا کبھی مالک تھا ہی نہیں, اور حقیقت میں حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے.
بندوں کے پاس تو جو کچھ بھی ہے، چاہے علم ہے، حکمت ہے، وہ وقتی طور پر امتحان کے لیے دی گئی ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، خشک، پھر جہاں ہم نے اس پر میਂہ برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. یعنی ان دو مثالوں سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں. کون سی؟ کہ قیامت آئے گی. جیسے اللہ ماں کے پیٹ سے بچہ برآمد کر لیتا ہے تو زمین سے بھی ایسے برآمد کر لے گا. جس طرح نباتات زمین سے اگ آتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ اگا دے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا سے بھٹکا دیں، یعنی اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں کی ایک اور قسم، یعنی کچھ تو ایسے نا جو بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جھگڑے تو نہیں کرتے، کچھ اطاعت بھی کر لیتے ہیں، مگر کس قسم کی؟ کہ وہ کنارے پہ رہ کے اطاعت کرتے ہیں. یعنی منافقوں کی طرف اشارہ ہے. اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، یعنی دین سے کوئی فائدہ ملا تو ٹھیک ہے دین، اور اگر کوئی مشکل آ گئی، مشقت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، امتحان ہو گیا اس راستے میں، تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. ذالک هو الضلال البعید. یہ ہے دور کی گمراہی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، یعنی جن کو پکارنا سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، کہ جس کو پکارنے سے ہی سب مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، لامحدود ہیں. دنیا اور آخرت میں جہاں جو چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یرید من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا یا شاید کر نہیں سکتا. فرمایا جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، پھر وہ جو بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی طرح شریک ہو کر کچھ تبدیلی کرنا چاہے تو کر کے دیکھے، وہ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اول تو یہ کہ آسمان تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کچھ لے لے. تو انسان کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھے گمان رکھنے چاہیے، اور اگر دعا کی قبولیت میں دیر بھی ہو رہی ہو یا کوئی بات مشکل ہو رہی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. 6 گروپس کا ذکر ہے، جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، جو مجوس ہوئے، اور جنہوں نے شرک کیا. یہ سارے گروہ، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. یعنی دنیا میں انسانی گروہوں کے بیچ میں جو بھی جھگڑا ہے وہ اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر گروہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ بتائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں. سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا ہی حساب ہوگا.
تو اگر ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے اور انسان نہ کرے تو یہ انسانی کی بدقسمتی. اب یہاں ایک ایک آبجیکٹ کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے، یہ سب کا اپنا اپنا سجدہ ہے اور ہر ایک کو پتا ہے اس کا سجدہ کیا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کا حقیقی سجدہ بھی دکھا دیتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے انسان کو عزت بندوں کے پاس نہیں تلاش کرنی چاہیے، اللہ کے پاس دیکھنی چاہیے، وہاں جا کے مانگنی چاہیے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. یعنی رب کیا دیتا ہے اور کیا نہیں. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. مطلب یہ کہ بالکل یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں آگ کا ہی لباس پہنایا جائے گا. ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالینی پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. یعنی وہ لوہے کے ڈنڈے یا لوہے کے جو ہتھوڑے ہیں ان پہ پڑیں گے تو واپس چلے جائیں گے. یعنی ایک طرف تو جلنے کی سزا، اوپر سے مار کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. یعنی ان کے زیورات خوب ان کو پہنائے جائیں گے. اور مومن کے لیے زیورات جہاں تک اس کے وضو کے نشان ہوں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. یعنی یہ سب انعام کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کو اختیار کیا اور صحیح رستے پہ چلے. وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا، یعنی تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب کا حق ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقینا سزا کی مستحق ہے. یعنی اگر اللہ کا گھر وہ بندوں پہ بند کرے اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. ابو سہلہ صاحب بن خلاد سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی، یعنی ان کا امام بنا. اس نے قبلہ کی طرف تھوکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا آئندہ وہ تمہیں امامت نہ کرائے. یعنی امام کے کچھ مطلوبہ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، کیونکہ سب لوگ اس کو دیکھ کر اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا تو مقتدی بھی وہی کچھ کریں گے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. اب اللہ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. وہاں نہ تھوکنا چاہیے، نہ کوڑا پھینکنا چاہیے، اور نہ ہی کسی اور قسم کی کوئی گندگی پھیلانی چاہیے. فضول فالتو باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے، روحانی فائدے اور جسمانی فائدے اور دینی اور اخلاقی اور اجتماعی بے شمار قسم کے فائدے. بہت کچھ سیکھنے کو، دین اور دنیا سیکھنے کو اور کمانے کو، اور مختلف طرح سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہاں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. اتنی ورائٹی کے ساتھ صرف انسان اگر لوگوں کو دیکھتا ہی چلا جائے تو اس سے بھی اللہ کی بہت ساری قدرتیں سامنے آتی. پھر ان کی زبانیں فرق، ان کا کھانا پینا فرق، ان کے رہن سہن کے طریقے فرق، اور پھر وہ سارے ایک وقت میں آ کے ایک رب کے سامنے جھک جاتے ہیں. بے شمار فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حج اس لیے فرض کیا گیا کہ اپنے گھروں سے نکل کر آؤ اور آ کے دیکھو کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے. اور پھر صرف کچھ سیر و تفریح نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے جس سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اور
حج یا عمرے پر جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو منافع اس سفر میں رکھے ہیں ان پر غور کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پہچانا جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی مویشی جانوروں پر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ کو ذبح کریں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس سے کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یہ ہے اعتدال۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی حج کے دنوں میں جب احرام کی حالت میں حجامت نہیں ہوتی اور باقی چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے پوری طرح انسان صاف نہیں رہ سکتا، تو مناسک حج پورے کرنے کے بعد پھر انسان اپنی میل کچیل سب دور کرے اور اپنی نظریں پوری کریں جو اس موقع کے لیے کسی نے مانی ہو، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، یہ سب سے بہترین نیکی ہے وہاں جا کے کرنے کی۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان چیزوں کے جو ہم تمہیں بتا چکے، پیچھے پڑی جا چکی۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی کیونکہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان سے نفرت کرو جیسے گندگی سے انسان کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے عقیدے میں، اخلاق میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، سب سے بڑا جھوٹ تو شرک ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر حال میں انسان غلط گواہی سے اور جھوٹ سے بچے، کیونکہ مومن اور جھوٹ دو مختلف چیزیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جائے گی، ایسی جگہ لے جا کے پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی جن کو ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے اس پہ سواری کر سکتے ہو، ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی قربانی کوئی نئی رسم نہیں ہے یا مال کے ضائع کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا اس کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابتدا سے ہی چلی آ رہی ہے۔ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا جو قربانی کا قصہ ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا تھا، تو فرام ارلی ٹائمنگز یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تم اسی کے مطیع فرما بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، مخبتین کو، جو اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، جو بندوں کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کیسے ہیں وہ مومن کہ ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کی باتیں وہ نان سیریس ہو کے نہیں سنتے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اتنے کمپوزڈ کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ یعنی بکرا گائے تو لٹا کے ذبح کی جاتی ہے، لیکن قربانی کا اونٹ کھڑا کر کے اس کے نہر کیا جاتا ہے، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی جب وہ گر جائیں، جان نکل جائے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو مانگے اور جو نہ مانگے سب کو دو۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دل کی حالت پہنچتی، کس جذبے اور کس خوشی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے جانور کو قربان کر رہے ہو۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو،
یعنی اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، اور بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان سے مشکلات کو دور کرتا ہے، اللہ ان سے شیطان کے شر کو دور کرتا ہے اور اس کی چالوں کو توڑتا ہے۔ اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو خیانت کرنے والے ہوں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، یعنی مکہ میں اجازت نہیں تھی مقابلے کی، لیکن مدینہ میں آ کے جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے کوئی کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن ان پہ بے حد ظلم کیا گیا اس عقیدے کی وجہ سے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں، سب گرا دی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں کا توڑ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اب اللہ کو تو ہماری مدد نہیں چاہیے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کا دفاع جو ہمارے حصے میں ہے۔ اللہ تو اپنا دفاع ہر طرح کر سکتا ہے، لیکن کچھ کام اس نے ہمیں کہے ہیں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اور اپنی غیرت کا اظہار کریں، اور جو ایسا کریں گے چاہے ان پر طرح طرح کی باتیں بھی کیوں نہ کی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے والوں کی صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز قائم کریں گے، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط، پھر زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو جو یہ کام کریں وہ دراصل اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ کے ہاتھ، اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اسی کے اختیار اور اسی کے کنٹرول میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، یعنی قوم شعیب، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، یعنی ایک ان کا جو وقت مقرر تھا، مثلا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو ان کی مدت اتنی لمبی تھی، اسی طرح باقی قومیں بھی، اور پھر بالآخر پکڑے گئے جب انہوں نے نہیں مانا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، یعنی میری طرف سے جو ان کی پکڑ ہوئی وہ کس قسم کی تھی کہ وہ اس سے پھر بھاگ نہ سکے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی خطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی، یعنی ان کے گھر گرے پڑے، کوئی بستہ نہیں وہاں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات اجڑ گئے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کام کر سکتا ہے، صرف یہ کہ اس نے اپنا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ٹائم ٹیبل ہے اس کا ایک۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑا، یعنی ان کا ٹائم ختم ہوا تو ان کی پکڑ ہوئی، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں، میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں بلکہ خبردار کرنے والا ہوں کہ تمہاری پکڑ نہ ہو جائے، سنبھل کے رہو۔ پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اگرچہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے کسی کو بھیک دی جاتی ہے، نہیں، بہت معزز طریقے سے ان کو سب کچھ ملے گا۔ اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، نہ نبی، جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو
کہ جب اس نے تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، یعنی رکاوٹیں پیدا کی. اور نبی کی تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشن آپ سے مکمل کرانا تھا وہ کروایا لوگوں کی اور شیطان کی مخالفت کے باوجود. اور اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے، انا کا شکار ہو گئے، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی بات بھی مانے اور فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. یعنی کوئی مارے یا وہ خود مر جائے لیکن وہ اللہ کے راستے میں ہو تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. یعنی جنت میں اپنا گھر دیکھ کے وہ نہال ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، انسانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو دور کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہے یہ بات. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. مظلوم خواہ کوئی بھی ہو اللہ کی لازمی مدد کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. یعنی ان مظلوموں کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکے. تو فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد ضرور کرے گا. یعنی پہلے مکہ میں لوگوں کے لیے زندگی مشکل تھی لیکن آئندہ کے لیے آسانیاں ہو گئی اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے کو ہی ہوگا جس نے شروع کیا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے. یعنی اس کا اختیار دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اور اللہ ہی ہے جو سمیع و بصیر ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اصل مالک وہ ہے. اچھا جب انسان ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے نا تو پھر اس کی دل کی حالت اور اس کی کیفیت بالکل فرق ہوتی. کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ نے اپنے رحمت سے مجھے نوازی. اور اگر کوئی چیز واپس چلی جاتی ہے تو وہ اس پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے دی جب تک اس نے مجھے دینی تھی دی، اور جب چاہا مجھ سے لے لیا، اور اس کا اصل مالک ہی اللہ، میں تو تھی نہیں مالک. آپ دیکھیے کہ اس رویے سے کس طرح انسان کا پورا طرز زندگی بدل جاتا ہے اور انسان ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے. بڑے بڑے طوفان اس پر سے گزر جاتے ہیں اور وہ بالکل امن میں ہوتا ہے. یہ کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح ان کا بچہ بیمار تھا اور ان کے شوہر کو سفر پہ جانا تھا تو وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو بچہ
فوت ہو چکا تھا. باپ نے پوچھا بیوی سے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہت بہتر ہے، حالانکہ بچہ فوت ہو چکا تھا. انہوں نے بتایا ہی نہیں. کہا اچھا آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، ان کا سارا خیال رکھا. اور اس کے بعد ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کسی دن وہ لینے آ جائے تو آپ برا منائیں گے؟ ان کا نہیں، وہ جس کی چیز ہے وہ واپس لے جائے، مجھے تو اس سے خوشی ہوگی. کہا دیکھو اسی طرح تمہارا بچہ اللہ کی امانت تھا تمہارے پاس، اس نے جب تک چاہا تمہارے پاس رکھا، جب چاہا واپس لے لیا، تب اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں. تو اس پر وہ خوش ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ رنج و غم تو زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کو کس طرح مینج کرتے ہیں. اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، کوئی بھی نعمت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کے اندر بھی، ان پہ ہمارا حق کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے کہیں سے کمائی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر جو اسباب کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری محنت تھی اور اس لیے ہمارا حق تھا. حق کوئی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. کئی لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو نہیں ملتا. اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر ہے. اب اگر کسی دن اللہ وہ چیز لینا چاہتا ہے تو بھی اس پر بندہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تیری تھی، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف واپس جانے والے. چیزیں چلی گئی، بچے چلے گئے، کوئی چلا گیا، ہم نے بھی تو جانا ہے. اور اس طرح وہ انسان اپنی زندگی کو ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ بندے کے پاس ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، بندوں کی خدمت کرے، اچھے اچھے کام کرے اور اپنے آپ کو سٹیبل رکھے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس نے ایسی رحمت کی کہ ان کو ہدایت جیسی نعمت عطا کی. پھر فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پہ گر نہیں سکتا. پورا آسمان بالا جو ہے اور اس میں جو ستارے سیارے، سب کو کنٹرول کرنے والا، تھامنے والا اللہ ہے، ورنہ ہر چیز نیچے آئی پڑی ہوتی. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر انکار کر جاتا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. یعنی جس طرح پہلے امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے طریقہ عبادت بھیجے، اسی طرح آپ کے پاس بھی بھیجے، تو مخالفین کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف رہی ہیں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ہر چیز کا مالک وہی ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں. ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر کیا چیز ہے؟ یعنی کلام الہی کو سن کے جو تم غصے میں آتے ہو، جو جلن تمہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ بری چیز کیا ہے جس سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے؟ آگ، بدترین چیز. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے، مثلا ان کے کھانے پہ بیٹھ کے کچھ لے جائے، اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے کہ مکھی کو پکڑ کے واپس لیں وہ اسے
ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں سے واپس لینا ہی مشکل ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جو اللہ کا پیغام بندوں تک لاتے ہیں. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے چھپا ہوا اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، واسجدوا سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، زمین پر سر رکھ دو، واعبدوا ربکم اور باقی حالات میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وفعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہارا ہی فائدہ اس میں، تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس سے مراد محض جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلانے میں جد و جہد. اور جہاد کہتے ہیں utmost struggle کو، یعنی میکسیمم ایفرٹ لگاؤ. یہ نہیں کہ اپنی کنوینئنس کے ساتھ جب موقع ملے تو تھوڑا بہت کوئی عبادت خود کر لو یا دوسروں کو اس طرح بلا لو. نہیں، اللہ نے یہ ساری طاقتیں تم کو دی ہیں، کیا اسی کے لیے استعمال نہ کرو گے؟ لہذا حق ادا کرو، حق جہادہ هو اجتباکم. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے. یعنی ابتدائی مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر ان کے پیروکار قیامت تک جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کی طرح یہ کام کریں. اللہ نے تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. تمہارے ذمہ ہے ساری انسانیت کی بھلائی کا کام، کہ ان کو اللہ سے جوڑو. اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت کی کامیابی کے جو راز ہیں، سکسیس کے جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب ان کو بتاؤ، ان تک لے جاؤ، انہیں پہنچاؤ. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہیں کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا، کسی ایسی جکڑ بندی میں نہیں مبتلا کیا کہ جس میں تم پریشان رہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت سے بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہٹا دیے، تمہیں آزادی بخشی اور تمہیں سب کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کا بندہ بننے کو کہا. یہ دین تمہارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، قابل عمل ہے. کیا ہے یہ؟ ملت ابیکم، تمہارے باپ کا طریقہ. کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ملت نوح، ملت موسیٰ اور عیسیٰ، لیکن ملت ابراہیم. اس کی ایک وجہ یہ کہ عرب جن کی طرف قرآن مجید بھیجا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس پر انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سارے ادیان کے لوگ متفق ہیں. فرمایا ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا، وہ توحید پر تھے. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان ہی رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیغمبر آئے دنیا میں، یعنی آدم علیہ السلام، ان کا دین بھی اسلام تھا، وہ بھی مسلم تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سبھی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور ان سب نے اسلام ہی کی طرف دعوت دی. کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. من قبل وفی ھذا، پہلی ملتوں میں بھی سب مسلمان ہی تھے، اور اس ملت میں بھی اللہ نے جو دین پسند کیا، جو نام پسند کیا، وہ مسلم ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں کہ تم نے حق ادا کر دیا اسلام لانے کا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سب لوگوں پر گواہی دو، یعنی اہل ایمان باقی تمام لوگوں کو حق کی طرف بلائیں.
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی, بس صرف وہ ایک فارم ہوتی ہے, اسپرٹ نہیں, اس میں ایک شکل سی رہ جاتی ہے, اور بس ایک روٹین میں مارے بندھے اسے کیے چلے جاتے ہیں لوگ. کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوط پکڑو, اللہ کو یاد کرو, اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو. هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہ تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى, کتنا اچھا مولا, کتنا اچھا مددگار. وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اور بہترین مددگار. لہٰذا ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے ہر کام میں اور ہر عبادت میں, وہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پارے کا اختتام ہوتا ہے. اب اس موقع پر آپ میں سے جو اپنی رائے دینا چاہے, کوئی جو آپ نے سیکھا یا کوئی بات آپ کو اچھی لگی اور آپ سب سے شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سورہ انبیاء میں مجھے آیت نمبر 1 میں یہ بات بہت ٹچ کی کہ جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا غفلت میں ہیں, تو اس سے میں نے اپنے لیے یہ نکالا ہے کہ انشاءاللہ میں خود اس علم کو حاصل کروں گی اور لوگوں کو جو ہے نا ان کی گمراہیوں سے نکالوں گی, غفلت سے نکالنا, جی ان کو بھی غفلت سے جگانا ہے, ان کو جگانا ہے. اور یہ کتاب کا مقصد اس کتاب کا مقصد ہم انسان ہیں, اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اس کے احکامات پر ہم عمل کریں. السلام علیکم. یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, تو اس کے اندر پھر ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے زندگی میں, کہ ہم کوئی چیز چھن جائے ہمیں, یا ہمیں کوئی کسی چیز کی خواہش ہے وہ ہمیں نہ ملے, تو ہم ان سب پہ صبر آسانی سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے بہترین تحفہ دیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میرے سمیت, اس کو ایک ایک حرف کو بیٹھ کے آرام سے پڑھیں اور سمجھیں, یا اداروں میں جائیں. اور ابھی تو ہمارے لیے موقع ہے جانے کا, کیونکہ ہمارے پتہ نہیں زندگی کتنی ہے, تو دوڑ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوڑنے کی کر لے, دوڑنے کی کر لے. تو ہم دین کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے. سورہ انبیاء میں پہلی آیت میں قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت, حساب کا, موت کا وقت, اور وہ ہے غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بہت اچھی لگی. میں دنیا کے پیچھے, موت کو اور آخرت کو اتنا بھول چکی ہوں کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. دنیا کے لیے ساری جد و جہد ہے میری. جب تک میں موت کو اور آخرت کو نہیں یاد کروں گی, میں آخرت کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتی. مجھے بہت کوشش کرنی پڑے گی کہ میں آخرت کو اور موت کو یاد کروں, تاکہ میری ساری کوششیں آخرت کے لیے ہوں. سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تو یہ آیت اگر انسانوں کو شاید پتہ چل جائے کہ میرا ذکر ہے اس میں, اس محبت سے قرآن کو پڑھ لیں, تو شاید ہم قیامت کا بھی یقین کریں اور غفلت سے بھی دور ہو سکیں. آج جو چیز مجھے بہت زیادہ ریئلائز ہوئی کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو شاید اس طرح سے ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں. جیسے کہ آج ہم نے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا سورہ انبیاء میں, کہ انہوں نے جب ایک اسٹیپ لے لیا تھا اور دین پھر جب انہیں ریئلائز ہوا تو انہوں نے غلطی ایکسیپٹ کی. جب ہم غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک وقت کی جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہ سوچ رہی تھی کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا اور پھر ان کو اپنا دوست بھی کہا. تو اسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ایسے شرک کے ماحول میں کہ جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ تنہا تھے. جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے اور اس ماحول سے نکالیں گے, اور پھر اس ماحول میں جو جواب تھا ان لوگوں کا, مشرکین کا, کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا, تو میرے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو, باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہمیں دلیل مل جائے اور ہمارے پاس کوئی سامنے ثبوت آ جائے واضح, تو پھر ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جس پہ ہمارے ماں باپ چل رہے تھے. ایک اور بات کر سکتی ہوں.
ام سلیم کی جو حدیث آپ نے سنائی اس میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے اولاد کے لیے صبر کیا، تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ دو باتیں ہیں، ایک تو حق ہے اور ایک فرض ہے. ہم ہر وقت اپنے حقوق کے پیچھے دوڑے ہوتے ہیں اور فرائض کو بھولے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں صبر کر کے، اور اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ میرا حق تھا اور مجھ سے کیوں چھن گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف نظر رکھیں اور حقوق دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یہ قربت تو تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب کی تیاری میں جلدی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.